ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے, ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے, اور دیکھیں بڑی لمیٹڈ ریسورسز دے کے اور بڑا لمیٹڈ ٹائم دے کے بھیجا گیا دنیا میں. نہ پودا ہے نہ پرندہ ہے, جانوروں کی قسم ہے نا کہ انسان. پیر کرم شاہ الازہری نے اپنے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی انہوں نے کہا حیوان ناطق, یہ ہے حیوان ہی لیکن بولتا ہے. یہ جو جانوروں والا ہے نا, روٹین, پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, روٹی کھائی, شادی کی, کاروبار کیا, ایک دن پھر فوت ہو گیا اور اعلان ہو گیا مسجد میں, دیٹس اٹ. اس کے ساتھ کوئی ایک بڑا مشن آپ ضرور لیں. فقہ والی باتیں ہم نے خود بنائی ہیں. دیکھیں میں اہل سنت ہوں, اور میں نے سب سے زیادہ جو قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ لیا ہے وہ ایک اہل تشیع عالم ہے, میں نے ان کی قرآن پاک سے لیا ہے. لوگ نا زکوٰۃ سے گھبراتے ہیں, زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو, یا آپ یہ ہوتا ہے کہ سال جیسے ہی شروع ہو رہا ہوتا ہے سب بینک میں فارم جمع کروا رہے ہوتے ہیں. یہ زکوٰۃ ایک واحد گناہ ہے جس کی سزا ہونی ہی ہونی ہے, اور وہ دن ہے 50,000 سال کا, یوم جزا جو ہے, جس سے نصاب ہونا ہے. زکوٰۃ جس بندے نے نہیں پے کی اور اس پہ فرض تھی کہ وہ پے کرے, جیسے ہی زندہ ہوں گے سب سور پھونکنے کے بعد اس کی سزا سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن سورۃ توبہ میں 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی, آیت نمبر 60 میں, کہ ان 8 جگہوں کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے. ایسا ہمارا حساب نہیں ہوگا جو ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک ایک پل ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اس ایک پل کا حساب ہوگا. 100% ہوگا. ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ جو ایک ایک پل ہے, سیکنڈ سیکنڈ سیکنڈ, اس کی ورتھ کیا ہے. وہ لفظ تو بڑے برے سے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے. وہ بندر کو کسی نے 1,00,000 روپے رکھا نا اور 2 کیلے, تو اس نے باغ کے کیلے اٹھا, اسے پتہ ہی نہیں کہ 1,00,000 میں کتنے کیلے آ سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنین زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی پوڈ کاسٹ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے, اور وہ اس لیے کہ آج کی پوڈ کاسٹ مبنی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, اس اسوہ حسنہ پہ, کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے ہم سیرت النبی اور اسوہ حسنہ کے ذریعے اپنی زندگیوں کو نہ صرف آسان بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے وجود سے کیسے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے جو مسکنسیپشنز ہیں زکوٰۃ کو لے کے, زکوٰۃ کی ادائیگی کو لے کے, اس پہ بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کی عیادت کیسے کرنی ہے, اگر آپ نے مریض کے پاس جانا ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے جو ہے ملنا ہے. مہمان جانا ہے تو مہمانوں کے حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں, اگر آپ میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ کیا فرض ہیں اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور ایسی بہت ساری باتیں جو ہماری ڈیلی لائف میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھیے گا, جس میں ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ ہیں سیکرٹری کامن پنجاب رائے منظور ناصر صاحب. تو رائے منظور ناصر صاحب, آج ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان ساری باتوں پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور سیرت النبی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. آغاز میں ابھی آپ کی کتاب دیکھ رہا تھا, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا, اور اسے مرتب کرنے میں یقیناً بہت محنت لگتی ہے اور کئی ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں, مطالعہ بہت زیادہ اس میں جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ کا اپنا تعلق ہے سول سروسز سے, اور سول سروسز میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بیوروکریسی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں, اچھی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں, بطور سیکرٹری کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, زندگی بہت ہی الجھا کے رکھتی ہے, اور ایسے ایسے کام ہوتے ہیں, ایسے ایسے ٹاسک ہوتے ہیں کہ جس میں اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا. تو جہاں پہ زندگی اتنا پھنسا کے الجھا کے رکھتی ہے, اس میں اس طرح کی کتاب جس میں اتنے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی یہ سیرت النبی کی کتاب آپ نے ماشاءاللہ لکھی, اس قدر مطالعہ چاہیے ہوتا ہے, اس قدر باریکی ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کو جانچنا, یعنی آپ نے بہت ساری کتب کو جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا, مستند کون سی ہے غیر مستند کون سی ہے, کیسے ہوا اور آغاز کیا تھا اس کا؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے شو پہ ہوں. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ ہم بہت ہی مصروف ہیں, جس بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی ٹائم کوئی نہیں ہے. تو اس فارمولے کے تحت جو امریکہ کا صدر ہے, دیکھیں نا, اسے شام کو پوچھنا ہوتا ہے کہ منگولیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, پاکستان میں کیا ہوا, چین میں کیا ہوا, پوری دنیا کی خیر خبر لینی ہوتی ہے, پھر اپنا ملک چلانا ہوتا ہے. تو اس کو تو فوت ہو جانا چاہیے پھر, دیکھیں نا, گھنٹے تو 24 ہی ہیں سب کے پاس 24 گھنٹے. ہاں, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہماری گڑبڑ ہے. اچھا, گڑبڑ 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی, مطلب جو کام آدھے منٹ میں ہو سکتا ہے اس پہ ہم 12-15 منٹ لگاتے ہیں.
عام طور پہ آپ دیکھیں کہ بندہ آپ کو فون کرے گا، ہاں جی اور سناؤ جی، اور سنائیں جی، بھائی کیا سنائیں آپ کو، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ اب مجھے ایک بندے نے کال کیا، سر آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں کہ بھائی اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے کی ضرورت ہے تو پھر کسی نے آپ آ جانا، بیٹھ کے آرام سے گپ شپ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی میں کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ اچھا اب ان کا یا السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی، موسم بڑا اچھا ہے، فضول بالکل، اور 15 منٹ سے کم ان کی گفتگو کی، اور اینڈ پہ بات یہ ہوگی کہ سر کی کھانے پہ اکٹھے ہونا ہے یا یہ کام ہے کسی کا، مہربانی کرا دیں، نہ۔ اچھا پھر میں ان کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتا، وہ میسج پہ بات کرتے ہیں تو ذرا شارٹ ہو جاتی ہے۔ ایک تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا وہ ہمیں نہیں آتی۔ پاکستان میں کوئی 40 ایک پرابلمز ہیں جس وجہ سے دیکھیں نا 12-15 کروڑ بندہ صبح سڑکوں پہ نکلتا ہے، جی ایسے ہی آپ کوئی روڈ کراس نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے یہ 12-15 کروڑ بندہ جو پورا ایک ہجوم سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، یہ کسی کام سے جا رہے ہیں، اور موٹر سائیکل یوں گاڑیاں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی منزل، کوئی کام، دیکھیں نا صبح سے جتنے لوگ بھاگے 12-15 کروڑ، چلے ایک دن، ہفتے بعد، مہینے بعد کوئی تو شاید نظر آئے نا۔ جی بھائی اب دیکھیں نا آج آپ نے، میں نے، یہ کیمرہ مین، آپ کی ٹیم نے کوشش کی تو ہم پروگرام کر رہے ہیں، وہ پیداوار کدھر ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے، نمبر دو یہ لوگوں نے ویسے ہی ڈرامہ بنایا ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، میڈیا ہے، سارے لوگ گالف کھیلتے ہیں، کافیاں پیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں، کسی نے فرائیڈے کلب بنایا ہوا ہے تو کسی نے کوئی تو چنے کھاتے ہیں تو کڑھائی گوشت کھاتے ہیں تو گالف کھیلتے ہیں، ٹائم نکل آتا ہے۔ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے لائف کے اندر، اور باقی جو پڑھائی ہے، دیکھیں نا کوئی بھی کتاب، ایون کتاب تو بڑی چیز ہے، ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ کی پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا۔ آپ ایک انگلش میں ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، چلے ایک تو ہو گیا نا اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، یہ چلیں جی ایران کا ایشو ہے آج کل، وینیزویلا کا کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ انگلش جس میں آپ لینگویج میں لکھ رہے ہیں وہ تو آپ نے پریپ سے سٹارٹ کی تھی، جی اور آپ کو 30-32 سال اب ہو گئے کرتے ہوئے، ہوں، تو ظاہر ہے آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور پھر آپ کا، میں خیر لکھتا لکھاتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کوئی بکسر اسٹڈیز کی بکس لکھی تھی، میں اچھا بہت ہی چھوٹا تھا اس وقت، کوئی آئی واز آلموسٹ 19، میں نے کالج کے لیے لکھی، وہ بڑی اچھا ہٹ ہوئی کتاب ہماری الحمدللہ۔ پھر میں نے یہ سیرت نبی وسلم کے ساتھ ایک اور کتاب لکھی، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری کردار سازی، وہ بیسیکلی اسی کتاب کا نچوڑ ہے، مطلب کوئی اگر مقابلے میں حصہ نہ لینا چاہے تو وہ کوئی 150 صفحے سے کم اچھا چھوٹی ماشاء کتاب، اللہ جی ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ باقی میں آرٹیکل وغیرہ لکھتا رہا ہوں، تو مقصد کہنے کا کہ یہ لکھنا لکھانا اگر آپ پرائرٹی سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، ٹائم نکل آتا ہے۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں امریکی صدر کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، بل جی گیٹس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، جی اور جو ایک بندہ ریڈی لگا رہا ہے جی اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ 24 اصل بات ہے کہ آپ مینج کس طرح سے کر رہے ہیں ٹائم کو۔ ایگزیکٹلی۔ یہ بڑا اچھا پیغام ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے یہ ٹائم مینجمنٹ سے۔ بہت ساری مائیں مطلب ہم سے رابطہ کرتے ہیں بچوں کے بارے میں نے کہا یہ بڑا سمپل فارمولا ہے، آپ بچوں کو جتنا ٹائم دیں گے بچہ اس طرح کا بن جائے گا، بڑی سمپل ہے، اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا پہلے ہمارے، چلے اس سے ہمیں آسان کر دیا نا موبائل نے کہ ہم اس میں نے بتا دیا جی میں آ رہا ہوں، آپ نے کہا جی میں ادھر پہنچ گیا ہوں، کوئی راستہ پوچھ لیا، اب سارا دن آپ اگر ارریلیونٹ چیزوں میں پڑے رہیں گے، ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ بلیو کر لیں، مجھے کوئی ڈیلی دعوتیں اور کھانے دوست کو ان کے دوستوں کی مہربانی ہے تو میں نہیں جاتا۔ اچھا میں اس لیے نہیں جاتا کہ 4-5 گھنٹے ایک کھانا آپ کا لے جاتا ہے۔ جی اچھا شادی پہ دیکھیں نا بھائی، شادی پہ آپ نے جانا ہے اگلے کی خوشی کے لیے، تو شادی پہ آپ جائیں 5-10 منٹ وہاں بیٹھے رہیں، اپنی حاضری لگوائیں اور آ جائیں۔ اچھا اس کا بھی کوئی راستہ تعین کر لیں کہ ادھر جانا ہے نہیں جانا۔ اچھا بیٹھے ہیں مطلب جب تک انہوں نے دھکے مار کے نہیں نکالنا یا شادی حال اور والا لائٹ بند نہیں کر دینی انہوں لائٹ بند نہیں کرنی اور پتہ ہے کہ آپ کچھ ہونے والا ہے تو ہم نے گھر نہیں آنا، ایسے لگتا ہے جیسے گھر سے یا اپنا جو ایکچوئل ماحول ہے لوگ اکتائے ہوئے ہیں، باہر پھٹے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی وہاں کس چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور 4 بندے، وہ میں جانتا ہوں 4 لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے آنا دفتر سے، تو ایک بار جنرل اسٹور تھا ادھر، انہوں نے ایک ایسے پھٹا سا لگا ہوا تھا، ادھر بیٹھ جانا۔ اچھا اور رات کو 12 بجے، اور گھر ان کا پتہ ہے وہاں سے کتنا دور تھا، آدھے منٹ کا راستہ، اچھا یعنی سامنے گھر ہے، گھر نہیں جاتا، ڈائریکٹ ادھر ہی آگے بیٹھتا ہے۔ تو یہ بڑی نان پروڈکٹیو جو ہے نا ہمارا کام ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، وہ لفظ تو بڑے برے سے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ بندر کو کسی نے 1 لاکھ روپے رکھا نا اور 2 کیلے، تو اس نے باغ کے کیلے اٹھا لی، اسے پتہ ہی نہیں کہ 1 لاکھ میں کتنے کیلے آ سکتے ہیں۔ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ جو ایک ایک پل ہے، سیکنڈ اس کی ورتھ کیا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو، پوری زندگی کو بھی آپ سیکنڈز میں کر سکتے ہیں نا کاؤنٹ، دن کو، رات کو، تو یہ تو سر irreversible ہے۔ ایسا ہمارا حساب نہیں ہوگا جو ہم وقت ضائع کر رہے جی ہوتے بالکل ہیں، ہوگا، ہم ایک ایک پل ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس ایک ایک پل کا حساب ہوگا ہمارا۔ 100% ہوگا، 100%۔ دیکھیے آپ دریا کے کنارے پہ اگر وضو کر رہے ہیں نا، آپ سمندر پہ وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ پانی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اللہ کی ایک دیکھیں نا لمیٹڈ، بالکل گنی چنی ہے کہ بھئی یہ سیکنڈ ہے
جب آپ کا ٹائم ہوگا واپسی کا، میرا ہوگا، کسی کا ہوگا، وہ اللہ نے بچ جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو سے اپنا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور دیکھیں بڑی لمیٹڈ ریسورسز دے کے اور بڑا لمیٹڈ ٹائم دے کے بھیجا گیا دنیا میں. ہم کہیں اور رہ رہے تھے، کسی اور جگہ کی مخلوق ہیں، ہمیں تو یہاں پہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ ٹرانزٹ کے لیے یہاں پہ موجود امتحان کے لیے۔ امتحان کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہاں بھیجا ہے؟ کچھ ریسورسز دے دی گئی ہیں، کسی کو زیادہ ہیں، کسی کو کم ہے، اور ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے یا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ فلاسفی بڑی سمپل ہے، دیکھیں نا، آپ کا ایک گھر ہوتا ہے، ایک آپ کا کالج یا یونیورسٹی جو بھی تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، لیکن امتحان آپ کسی تیسری جگہ پہ جا کے دیتے ہیں۔ وہ آپ نے جو کہا نا، پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، جی. روح ہماری ادھر تھی، اور آگے پھر ہم نے انشاءاللہ جنت کی امیدوار ہیں۔ تو یہ درمیان والا جو پیریڈ ہے، یہ امتحانی سینٹر ہے، اچھا. ایگزامینیشن ہال ہے۔ ٹھیک. تو دیکھیں نا، ایگزامینیشن ہال میں بندہ جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہوتی میرا منہ کیسا لگ رہا ہے، بال کیسے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ٹوپی پہنے اس دن نہائے دھوئے بھی نہیں، اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ 180 منٹ جو مجھے ملے ہیں نا، لوگ واش روم پہلے ہو لیتے ہیں ساری، مطلب میں بڑی دفعہ گرمیوں میں امتحان دیا ہے تو سلیپر پہن کے چلے جانا کہ یار بس کس طرح سے ہم یہ پیپر میں جو سارے سال کی محنت ہے نا اس کو ہم وہ کر لیں۔ تو یہ تھوڑا سا تو ایگزامینیشن ہال ہے بیسیکلی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ بے شک. تو یعنی جو لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم امتحانی مرکز میں جا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ یاد کریں نا، کہ کئی اللہ کے ولی جو جاتے ہیں امتحان دینے، 7ویں منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سر جی باتھ روم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، جی تو اگر دیکھیں نا، ہم نے پڑھا ہوا کوئی نہیں ہے تو پھر تو 180 منٹ گزارنا بھی ایک عذاب ہے نا۔ جی جی. تو یہ تو بھائی ایک ایک پل کا جو ہے نا، وہ ایک ایک گھڑی، سلطان باؤ نے فرمایا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، دم گھڑی یا ساتھ یا اس سے بھی سیکنڈ سے بھی مائکرو سیکنڈ والی بات ہے نا، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور اس میں آپ نے ظاہر سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ میں سب کو کہتا ہوں، دیکھیے روٹین جو ہے نا، وہ ہم بھی بنیادی طور پہ تو ایک جانور ہی ہے نا، مطلب پودا تو نہیں ہے نا، نام پودا ہے نہ پرندہ ہے، جانوروں کی قسم ہے نا، ایک انسان۔ پیر کرم شاہ الازہری نے اپنے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا حیوان ناطق، یہ ہے حیوان ہی لیکن بولتا ہے وہ طوطے سے تھوڑا سا بہتر ہے، وہ تو اللہ نے کہا اشرف المخلوقات بنا دیا اور اپنا نائب بنا دیا۔ تو روٹین کی زندگی جو ہے نا، وہ جانور بھی گزارتا ہے، اور اس کو ساری وہ باتیں پتہ ہیں جو ہمیں پتہ ہے۔ مثلا یہ بھینسیں چر رہی ہوتی ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ گھاس بہتر ہے، ساتھ والی کو نا سینگ مارتی ہے، بس تو چھوڑ میں نے، اچھا کتا اپنی بوٹی کا اس کو پتہ ہے، اپنے بینیفٹ کا نفع نقصان کا جانوروں کو پتہ ہے، پرندوں کو پتہ ہے۔ اچھا ہمارے گھر میں الحمدللہ پرندے بہت آتے ہیں، تو آپ وہ آبزرویشن ہے پرندوں کے بارے میں میری، مطلب ایک گروپ آیا کبوتروں کا، وہ 6-7 تھے، وہ پھر 12 13 15 اتنے آتے ہیں، تو ایک کوا آیا۔ اب کوے نے یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ الگ اسپیشی ہے نا، تو اس سے پتہ نہیں کیا کوئی وائرلیس کی ہے، کوئی موبائل پہ میسج بھیجا ہے، وہ دوسرا کوا، تیسرا کوا، وہ بھی 15-20 آ گئے۔ اچھا ادھر لالیاں بیٹھی ہیں، ادھر ابے بیٹھے ہیں، ادھر فلاں ہے، تو یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے کہ اپنا نفع نقصان بچاؤ۔ ہم دیکھیں نا، پکڑنے کی کوشش کرنا، بھاگنا کیسے ہے، بچنا کیسے ہے، بارش سے کیسے کرنا ہے، اپنی نسل کیسے بڑھانی ہے، اور ایک دن مر جانا ہے۔ اگر یہ سیم خصوصیات ہمارے میں ہے تو ہم کس چیز کے اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، کس چیز کی خلافت کے ہم ذمہ دار ہیں؟ ہم کیسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ بھئی دیکھیں نا، نہ تو ہم ہاتھی جتنا ہمارا سائز ہے، نہ شیر جتنی چستی چلاکی ہے، چیتے جتنی، نہ پرندوں کی طرح ہم اڑ سکتے ہیں، تو پھر کوئی اور کوالٹی ہے۔ اور کوالٹی میں سب کو کہتا ہوں کہ زندگی میں یہ جو جانوروں والا ہے نا، روٹین، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، روٹی کھائی، شادی کی، کاروبار کیا، ایک دن پھر فوت ہو گیا اور اعلان ہو گیا مسجد میں، دیٹس اٹ۔ اس کے ساتھ کوئی ایک بڑا مشن آپ ضرور لیں۔ اگر ہمارا یہ کلیم ہے، اور یہ سچا کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نائب ہیں، نائب کا مطلب یہ ہے، ایک ادارے کے آپ ہیڈ ہیں، یہ آپ کی کرسی ہے، آپ کے انڈر ڈھیر سارے ملازم ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میرے جانے کے بعد 10 دن میں نہیں ہوں، ادھر کون بیٹھے گا؟ تو آپ چن کے بندہ بٹھائیں گے نا ان سب میں سے، یار ہی از دی بیسٹ، موسٹ ریلائبل، یہ بہت میرے وہ قریب ہے، سمجھتا ہے چیزیں۔ تو اللہ دیکھے نا، ہاتھی کو بنا دیتا اشرف المخلوقات، ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیتا، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان کو بنایا۔ تو پھر وہ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے وہ الگ ہے، اس کی کوئی ایک چیز ایسی ہے یا زیادہ چیزیں، لیکن نا قرآن میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تقویم کا مطلب ہے سانچہ، جس میں یہ کوئی چیز ڈالتے ہیں آپ، فرمایا اس سے بہتر سانچہ ہی نہیں تھا جس میں میں نے انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ. سوچے نا جی، اللہ فرما رہا ہے، یہ کوئی عام وہ نہیں، اللہ فرماتا ہے آسن تقویم، کہ اس سے بہتر سانچہ نہیں تھا۔ بے شک. آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم برے کام کر کے انسانیت کی تذلیل کر کے اس درجے سے نکل جائیں، یا پھر ہم اشرف المخلوقات بن جائیں۔ سبحان اللہ. ایک بڑا مقصد سر زندگی میں ضروری ہے،
بے شک ایسے ہی ہے کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے روٹین سے ہٹ کے. جی، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. یعنی ممکن ہے کہ رائے صاحب کے ذمے کچھ اور کام لگایا ہو، میرے ذمے کام کچھ اور ہو، باقی لوگوں کے ذمے الگ الگ کام ہو. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. وہ دیکھیں نا، وہ آپ کو فیکلٹیز اپنی پتہ لگ جائیں گی. مثلا دیکھیں نا، ایک بندہ کمزور ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں باکسر بن جاؤں گا، یا اس کی ٹانگ ہی خراب ہے وہ کہ نہیں میں نے دوڑنا ہے. تو وہ فیکلٹیز اگر تھوڑی سی آپ صحیح کہتے ہیں ایکسپلور کریں نا، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ بڑا کام زندگی میں جو آپ سوچتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پاس کوئی کروڑ روپیہ ہو اور ارب ہو اور یہ ہو. کوئی کام بندہ زندگی میں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا، کوئی درخت لگا لے، کوئی غریب بچوں کو پڑھا دے، جی کوئی آپ کوآرڈینیشن سینٹر اپنا بنا لیں، کوئی تو بڑا کام کر سکتا ہے. دیکھیے امام بخاری، اب قرآن پاک کے بعد جو سب سے مستند کتاب مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے بخاری کی ہے. بخارا ہے سینٹرل ایشیا میں. اچھا، بخارے میں پیدا ہونا اور شیخوپورے میں پیدا ہونے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. اچھا، کیونکہ نہ وہ عربی ہیں، وہ کسی عرب کنٹری میں پیدا ہوئے، نہ وہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ وہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں. تو بھئی آپ بخارے میں پیدا ہو جائیں یا شیخوپورے یا لاہور یا ساہیوال یا دادو میں، ایک ہی بات ہے. ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے کوئی زندگی میں بڑا کام کرنا ہے. آنکھیں بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی، پھر انہوں نے 16 سال لگائے اور بخاری شریف لکھ دی. یہ ایک ایگزامپل ہے. سیاستہ جو ہے وہ سارے کے سارے ایران، نیشاپور، ادھر کے سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں، کوئی بھی ان میں عربی نہیں ہے. جی تو زندگی میں اس کے لیے کوئی وسائل کی نہیں ہے کہ لازمی ایک کوئی میں میں غریب آدمی ہوں میں کیا کروں. بھائی آپ پہلے سوچے تو صحیح نا. سوچنے پہ تو کوئی پیسہ نہیں چاہیے نا. آپ سوچے تو صحیح. ایک ہمارا تحصیلدار تھا، وہ ریٹائر ہوا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ سر میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کوئی نہ کام کروں. میں کہ بھائی 65 سال تو عمر آپ کی ہو گئی ہے، تو کیا آپ پھر آپ 231 سال زندہ رہنا ہے؟ آپ کریں ہی شروع. کہتا ہے کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی بیٹھک میں ادھر کے محلے کے جو غریب بچے ہیں ان کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عبد الستار ایدھی نے ایک بیٹھک سے کام سٹارٹ کیا. جی، وسائل تو تھے نہیں ان کے پاس. وسائل، دیکھیے وسائل اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. بھئی آپ چلے تو صحیح نا. جی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی بالکل سیٹ ہے، مطلب 4-6 گھنٹے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سارا دن سوشل میڈیا پہ برباد کرنا ہے، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں جی گپ شپ. بھئی گپ شپ کے اندر بھی کوئی پرپس ہو سکتا ہے. اگر میں نے کہا امتحانی مرکز ہو، آپ اور میں امتحان دے رہا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ بھائی جان آئے ذرا گپ شپ کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ بھائی جان میں تو آپ سے مطلب ہے لوگ، میں نے کہا ایک سیکنڈ اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ والی جگہ. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جس بات ہو رہی تھی مقصد کی، جی جی کہ ہر ایک کو مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، بہت وسائل ہوں. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کے مقصد کے حساب سے وسائل دے کے بھیجا گیا ہے؟ جی بالکل. یعنی اس کے پاس وہ سفیشینٹ جو ہے وہ ریسورسز موجود ہیں جس کو وہ کام انجام دینا ہے، بس اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کوئی میرے اور آپ کے بارے میں تو نہیں ہے، سب کے بارے میں. سب کی بات. جو بھی انسان ہے جی یہ اب اس کا دیکھیں نا کہ وہ ایکسپلور ہوا یا نہیں ہوا. محمد علی کلے کے اندر وہ چیز تو تھی، وہ ایکسپلور ہو گیا. اب ہو سکتا ہے آپ کے اندر، میرے اندر کیا کیا فیکلٹیز اللہ نے ڈالی ہو، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہمارے گھر والوں نے کوشش کی، نہ ہمارا کوئی ایسا سیٹ اپ ہے سوسائٹی کا جو اس کو ایکسپلور کرے. بچہ کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے میں کریٹیوٹی کوئی کام کروں، ہم کہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر بنے گا. وہ کہتا ہے بھائی میرا ادھر رجحان ہی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تو یہی کام کرے گا. میری بڑی خواہش تھی پرانی کہ ہماری نسل میں ایک فلاں ہونا چاہیے، اچھا میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے. تو وہ دیکھیں نا اس کے اندر اللہ نے تو وہ چیز، اور ایک سے ملٹیپل چیزیں بیچی، ایک نہیں بیچی، ملٹیپل چیزیں دے کے بیچی. جس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں. انٹیلیجنس ہے اور خاص فیکلٹیز ہیں. خاص فیکلٹی انٹیلیجنس تو دیکھیں نا ہر ایک کے اندر ہے، پھر اس کے آگے لیولز ہیں. اچھا دیکھیے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو جہاں کہیں ذرا سا موقع ملا انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی اپنے اپنے فیلڈ میں. یہ ہمارے بچے دیکھ لیں کیسے کیسے یہ میڈلز لے کے آ رہے ہیں اسپورٹس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، جہاں جہاں پہ. اور یہ کوئی رورل ایریا میں اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ اتنا زیادہ دیا ہوا ہے، وہ ہمارا ان ایکسپلورڈ ہے، انٹیپڈ ہے. ہم تو بالکل بھی پہنچ نہیں سکے ان تک، بالکل اور نام دیکھ سکے ہیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں. یس. اچھا سر، ایک بات ابھی ہو رہی تھی کمیونیکیشن کے حوالے سے. جی آپ نے کہا کہ لوگ نا وقت ضائع کرتے ہیں، اور لوگ کال کرتے ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ کال کر لیتے ہیں. میں پرسپیکٹو میں جاننا چاہ رہا ہوں سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے. یعنی ہم نے آپس میں اگر ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو کیا طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ بھی نہ کریں، اور اس میڈیم کو، جو کمیونیکیشن کا میڈیم ہے، اس کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. تو رسول اللہ کا اسوہ جو ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس میں نا ایک تو لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میں نے 100 ٹاپکس لکھی ہیں.
اچھا وہ ٹاپکس وہ ہیں جن سے مجھے اور آپ کو ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، جن کی بنیاد پر ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ دیکھیں نا ہم ٹاپک کیا ڈسکس کر رہے ہیں اسلام میں، یہ کیونکہ ہمارا اس کے اوپر نمبر دیا ہوا ہے کتاب کے اوپر 0344118221۔ اچھا اس میں پھر بڑا آسان ہے نا کہ آپ بے شک ایسے کر کے وائس میسج ہمیں کر دیں، ہم سب کو رپلائی کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے میسج کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو معراج شریف کا واقعہ آپ نے لکھا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ساتویں آسمان کی وہ سدرۃ المنتہا اور بیری کا درخت ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو بیری کا درخت ہے اس کے پتوں کا سائز کیا ہے؟ میں نے خیر ان کو ٹیلی فون کر لیا، پنجابی میں بات کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی جان آپ نے جا کے گوڈی کرنی ہے، کوئی کھاد ڈالنی ہے پتوں کو، یعنی کہ آپ کے دماغ میں یہ کیسے بات آئی کہ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ یہ رہ نہ جائے؟ اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ساری قوم کو، اگر آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے تو ادھر لگا دیا جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، ماں سوائے ٹائم ویسٹ کرنے کے۔ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ایک ایسی بات کریں گے کہ بندے کا اچھا یہ بھی ہے، وہ جی ویوز زیادہ آ جائیں گے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے جو اس دن ویوز اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کمیونیکیشن کا اور بیٹھنے کا اور کیسے رابطہ کرنا ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے کہ مہمان جو ہے نا وہ مہمانوں کے حقوق و فرائض دونوں لکھے۔ اچھا عام طور پہ ہمارا ہوتا ہے والدین کے حقوق، تو میں نے لکھا ہے والدین کے حقوق و فرائض، یعنی والدین پہ کچھ چیزیں فرض بھی ہیں، جی صرف یہ نہیں بلیتر پولا لیکش اولاد کے سر پہ ہی ہونا ہے، وہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی، ایک کے حقوق ہیں تو دوسرے کے فرائض ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے مجھے کہا کہ یہ میری مزدوری کرے تو میں مزدور ہوں، اچھا آپ اس ٹائم کے لیے میرے امپلائر ہیں، تو میرے جہاں پہ حقوق ہیں وہاں میرے فرائض ہیں کہ میں کام ٹھیک کروں، آپ کا حقوق ہے کہ آپ کا ٹھیک کام ہو، لیکن یہ فرض ہے کہ مجھے آپ پیسے دیں جو مزدوری آپ نے میرے ساتھ طے کی ہے۔ تو مہمانوں کا جو ہم نے لکھا نا اس میں یہی لکھا کہ بھائی وہاں جا کے آپ ان کے لیے ایک زحمت نہ بن جائے رحمت سے۔ اچھا اس میں نے لکھا کہ اگلا بندہ دیکھا نا ایک رکشہ چلاتا ہے فار ایگزامپل، اب میں جاتا ہوں ان کے گھر، اب وہ بیچارے نے باہر نکلنا ہے تو روٹی کمانی ہے، میں بیٹھا ہوں، تو میرا کام ہے نا کہ بھائی آپ اپنی مزدوری پہ جائیں، میں کسی مسجد میں چلا جاؤں، پارک میں چلا جاؤں، لائبریری میں کئی بار ٹائم گزار کے آؤں۔ پردے والی فیملی ہے تو میرا کام ہے کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں پہ مطلب میں کہیں بھی جاتا ہوں، ان کی پردہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں بیٹھتا اس طرح سے ہوں کہ اگر گھر کی کوئی فیمیل گزرے بھی صحیح تو میری ادھر بیک سائڈ ہو۔ اچھا پہلے یہ خواتین کو زیادہ سمجھ تھی، یہ اب ماڈرن طریقہ جو ہے نا اس میں ہمارا ستیہ ناش ہمارا ہے، وہ ہماری جو پرانی ماسیاں پھوپھیاں تھیں نا وہ آپ کے گھر آئیں، کوئی ٹماٹر چھیلنے لگ گئی، کسی نے بچے کو پڑھا دیا، کسی نے، اچھا یقین کر لیں گھر والے کہتے تھے یہ اماں تو ٹیک کی جائے تو بہتر ہے، یہ نہ جائے، کیونکہ وہ آپ کو کیا دے رہی ہے؟ سہولت۔ اسلام نے کہا دیکھیں 3 دن کا مہمان ہے میکسیمم، 1 دن مہمان ہے، 2 دن پھر آپ اس پہ ویسے، اس کے بعد جو پیسے لگاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ مریض کا کہا گیا کہ اس کا آپ نے وہ سر نہیں کھانا کہ وہ بیماری ہو جائے۔ اچھا دوسرے کے ساتھ ٹائم کا بھی یہی ہے کہ آپ نے اتنا دینا ہے۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھنٹے گھنٹے کی دعا بھی کوئی نہیں مانگی، یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی فلاں مسجد میں گھنٹہ دعا کراتے ہیں، پتہ جی نہیں سمجھ ہی نہیں آتی بھائی۔ اچھا دعا کے اندر وہ گا بھی رہے ہیں، شعر بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر خطبہ شروع ہو گیا ہے، مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پہلے سمجھانی پڑ رہی ہے بات۔ تو دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما۔ دیکھیں نا کتنی چھوٹی چھوٹی، آدم علیہ السلام کی دعا لگا لیں، کسی اور پیغمبر کی لگا جی لیں، مختصر دعائیں حضرت مختصر یونس کی دعائیں دعا ہیں، ہیں۔ چلیں آپ 2 3 4 5 بھی پڑھیں۔ اچھا جمعہ ہمارا جو ہوتا ہے، جمعے میں دیکھیں ہمارا جو بیسک جمعہ ہے وہ عربی والے 2 خطبے ہیں، اچھا وہ دونوں میں 5 منٹ لگتے ہیں، مطلب ہے وہ بیچ والا وقفہ ڈال کے 4 سے 5 منٹ۔ جی یہ تقریر تو ہم اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا نمازیں بھی دیکھ لیں 5 منٹ 6 منٹ اتنی سی بات ہے، حج اللہ نے ایک رکھا، تو یہ جو بہت لمبا لمبا ہے نا۔ اچھا وہ ویڈیو میں نے ایک اس پہ بنائی مہمانوں پہ نا، اور میں نے یہ بھی کہا بھائی کہیں جانا ہو، یہ بڑا اچھا ہم نے سوال کیا ہے، کہیں جانا ہو تو آپ پہلے بتا دیں کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ اچھا یک دم جناب بیل ہوگی اور پتہ لگے گا جی فلاں صاحب آ گئے، 8-10 بندے لے کے آ گئے۔ 8 10 بندے۔ اچھا پھر اگر کوئی بتا بھی دے، وہ یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ بندے کتنے ہیں۔ جی اب دیکھیں نا میں نے کہا جی میں نے آپ کے گھر آنا ہے، آپ نے کہا جی آ جائیں، ٹائم ٹائی اپ ہو گیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے پاکستان میں، اگر کوئی ٹیلی فون کر لے تو سمجھے بھی یہ ولی اللہ ہے زمانے کا۔ اچھا اب میں جی 5 بندے اپنے ساتھ لیے ہیں، آپ نے چاہے ایک بندے کی بنائی ہوئی ہے تو آگے 5 آ گئے، بتانا ہی نہیں کہ کیا کیا ہے۔ تو یہ ساری اسلام کا جو کرکس ہے نا وہ ہے کہ آپ اگلے کی سہولت کے مطابق کریں، ہم، اور سہولت اس کی خواہ وہ کال سننے کی ہے، میسج کی ہے، جیسی بھی ہے، زبان ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، وہ اس کو مطلب یہ آپ اس کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ جیسے اچھا آپ بیمار ہیں، وہ کہے گا نہیں میں نے کال پہ بات کرنی ہے، یار میسج کر دیں وہ جب بیچ میں ٹائم ہوگا، اور نہیں جی میں نے کہا جی آپ بیمار ہیں، بھائی نہیں بھی بیمار تو انشاءاللہ آپ اس کا ستیہ ناش کر کے چھوڑیں گے۔ یہ سیریس پرابلم ہے پاکستان کا، اور پڑھے لکھوں کے اندر کوئی نہیں۔ میں نے پھر اس میں یہ کہا بھی آپ نے، میں نے اپنے سے شروع کیا بھی، میں نے کہا جی ہم کہتے ہیں ہم بڑے ٹرینڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، کیا سیکھا ہم نے؟
کسی دوست کے پاس میں آج تک نہیں گیا, کسی کلیگ کے پاس بھی, میں نے دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا, نیور. میں ہمیشہ ٹائم ٹائپ کرتا ہوں. دیکھیے اس میں میری اپنی بھی سہولت ہے اور میری عزت ہے. میں نے ابھی ایک سیکٹری ہے دوست, اس کو میں نے میسج کیا جی آنا ہے, وہ کہتا ہے سر آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے. میں نے کہا یار میرے لیے آسانی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے, میری کوئی بھی عزت نہیں ہے اس میں. جی ایون دین جا کے اگر ان کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز تو مطلب اچھا اس میں کوئی حرج نہیں. سر آپ نے اپنی بیٹی کے گھر جانا ہے, ماں باپ بیٹے کے گھر جانا ہے, الگ رہتے ہیں, ان سے بھی کوئی بےزتی نہیں ہے پوچھنے میں کہ بیٹے آپ کس سے کمفرٹیبل ہے. اچھا بعض بندوں کو ایک ہی بیٹھک ہے, اچھا انہوں نے 4 بندے آگے بیٹھے ہیں, 3 آپ اوپر چلے گئے, اب نہ وہ آگے کے نہ پیچھے کے. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ سوشل چیزیں جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ ساری سیرت کا کرکس یہ ہے کہ بیمار کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا, مہمان نوازی کا میں نے بتا دیا, آنے جانے کا بتا دیا, اگلے کی آپ نے 100% جو ہے نا وہ کنوینئنس اور سہولت دیکھی. اس لیے یہ ضروری ہے نا, جس طرح سے یہ جو ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ بات کرنے کی ہے, کہیں جانے کی ہے, بیمار کی ہے, یا آپ کسی کے لیے تعزیت کرنے کے لیے جا رہے جی ہیں, تو بالکل, اس کے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں. یس, یہ آپ ایک سوشل فیبرک بلڈ کرتے ہیں, سوشل فیبرک, اور وہ سوشل فیبرک جتنا مضبوط ہوگا آپ کا معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہوگا, اتنا بالکل پائیدار ہوگا. ایسی تو اسی تناظر میں یہ ساری گفتگو میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے, اپنے بڑے اچھے طریقے سے سماعت کیا. اب پروجیکٹ پہ آتے ہیں. جی ایک دو چیزیں اور تھیں, میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا, جی جی کیونکہ آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. جی اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ نا زکوٰۃ سے گھبراتے ہیں, جی جی زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو, یا آپ یہ ہوتا ہے کہ سال جیسے ہی شروع ہو رہا ہوتا ہے سب بینک میں فارم جمع کروا رہے ہوتے ہیں ہاں کہ وہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. بالکل. تو اس کی کیا کوئی آسان کیلکولیشن ہے جو ہم سمجھا سکتے ہیں کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے, کن چیزوں پہ نہیں ہے؟ بالکل جی. اچھا زکوٰۃ میرا نا سب سے پسندیدہ موضوع ہے, وہ اس لیے کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے. مطلب نماز سے بھی امپورٹنٹ ہے زکوٰۃ. نماز صرف بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے, اس میں بندہ اور اللہ اور بیچ میں مخلوق, یہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا مکسچر ہے. آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور وہ لوگوں کا پیسہ ہے. مطلب یہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ ان کا مال میں نے تمہارے مال میں شامل کر دیا. میں نے ایک اس کی مثال لکھی ہے. آپ جا رہے ہیں یہاں سے ملتان, آپ کی جیب میں ہے 50,000 روپے, میں آپ کو کہتا ہوں جی 30,000 یہ لے لیں, آپ کتنے ہو گئے 80,000. میں کہتا ہوں یہ ظفر صاحب آپ کو وہاں پہ ملیں گے, آپ اسے جانتے ہیں فلاں بندہ ظفر, آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کی جیب میں 80,000 ہے, بٹ یو نو کہ میرا 50 ہے, یہ 30 امانت ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو مرضی پکڑا دیں, یا آپ ظفر کو دیں گے یا مجھے واپس کریں گے. جی بالکل زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا مال جو غریبوں کا ہے وہ میں نے تمہارے مال میں شامل کر دیا. یعنی میرا تھا ہی 97.5 کہہ لیں, اگر کروڑ کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ جو 2.5 ہے وہ اللہ نے مجھے مفت میں چودھری بنایا. وہ چاہے تو ڈائریکٹ ان کو کریڈٹ کر دے, وہ میرا ہے ہی نہیں وہ ہے. میرا ہے ہی نہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیں نا, یہ ایک ٹیکس ہے اسلام کا. آپ پوری دنیا کا, میں نے ایک چارٹ بنایا ہے, آپ بنا سکتے ہیں, گوگل کریں, اب تو خیر یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ فوراً بنا دیتے ہیں. پوری ورلڈ کا دیکھیں کہ کتنا ٹیکس ہے. 50%, 65%, 35%, 37%. مطلب 30, 35, 40 سے کم تو دنیا میں کہیں ٹیکس ہے ہی نہیں ان ہول آف دی ورلڈ. یہ ہے 2.5%. 2.5% پوری دنیا میں اور کوئی ٹیکس نہیں. اللہ کا یہ ایک ٹیکس ہے جو 2.5%. پھر باقی سارے ٹیکس آپ کی انکم پہ. جی آپ کی 60,000 سیلری ہے, انہوں نے کہا بھائی جان آ جائیں ٹیکس دیں. آپ نے کہا جی میری تو روٹی پوری نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بھائی ہو نہ ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کی انکم کیوں کی ہوگی, یہ ہم نے پیسے آپ سے لینے ہیں. اچھا اللہ نے کہا نہیں, آپ نے 50 لاکھ کمایا سال میں, 50 لاکھ آپ کا خرچ ہو گیا, آپ صاحب نصاب نہیں رہے, دیر از نو ٹیکس, دیر از نو زکوٰۃ. کھا پی کے جو بچ گیا اس پہ. اچھا پھر ایگزیمپشنز دیکھیں. آپ کا ذاتی گھر ہے, وہ کنال کا ہے, وہ 2 کنال کا ہے, وہ 4 کنال کا ہے, اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ کی ذاتی گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ڈائمنڈز جو ہیں, ہیرے, اگر آپ اس کا بزنس نہیں کرتے ویسے آپ نے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر پلاٹ آپ نے کوئی اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ کل کو اس کے ہم گھر بنائیں گے, اس پہ آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں. اچھا پھر دیکھیں آپ کے جو جانور ہے, 4 اونٹوں تک آپ کی زکوٰۃ کوئی نہیں ہے, 29 جو ہے گائے بھینسے وہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, 39 بکریوں تک نہیں ہے. اس کا بھی نصاب ہے 7.5 تولے سونا, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. پاکستان میں چاندی کا نصاب ہے. اچھا یہ ساری ایگزیمپشنز دیتی, خرچے بھی کریں, ایگزیمپشنز بھی دیتی. اس طرح آپ کا کوئی پلازا ہے, کوئی گھر ہے, گاڑی ہے آپ نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے, زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی آمدنی آپ کی انکم میں شامل ہو جائے گی نا بذات خود. مثلا ایک کار آپ کی 1 کروڑ کی ہے, آپ نے رینٹ کار پہ لگائی ہوئی ہے, تو اس پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے, وہ 10 کروڑ کا گھر ہے, اس گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کا انکم آپ کی انکم میں شامل ہو جائے, وہ جتنا خرچے پہ اینڈ پہ بچے. سر ہمیں پتہ ہی کو نہیں یہ زکوٰۃ
ایک واحد گناہ ہے جس کی سزا ہونی ہی ہونی ہے. باقی تو دیکھیں نا اگلے جان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا, عدالت لگے گی, اور وہ قرآن میں ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ایسے نیکی اور گناہ کو, وہ پرانا ترازو نہیں, تکڑی جو تھی جی اس میں وہ والا میزان ایسے تولا جائے گا. اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو آپ اسٹریٹ اوے جنت میں جائیں گے, اگر گناہ زیادہ ہے تو پھر جیل سمجھ لیں یا مسلمانوں کی دوزخ, وہاں سے سزا کاٹ کے جائے گا. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ تب ہونا نا جنت یا دوزخ جب اس کی باری آئے گی حساب میں, اور وہ دن ہے 50,000 سال کا, یوم جزا جو ہے, جس دن حساب ہونا ہے. زکوٰۃ جس بندے نے نہیں پے کی اور اس پہ فرض تھی کہ وہ پے کرے, جیسے ہی زندہ ہوں گے سب سور پھونکنے کے بعد اس کی سزا سٹارٹ ہو جائے گی, اور اتنی شدید سزا ہے. اللہ جس کو کہتا ہے کہ عذاب العلیم, دردناک عذاب ہے, وہ سوچیں وہ کیا ہوگا. پھر قرآن نے بتایا کہ ان کے ماتھے کو داغا جائے گا, پہلوؤں کو داغا جائے گا, سانپ بنے گا, حدیثوں میں بہت شدید تکلیف ہے. اچھا, وہ سارا عذاب اس بندے کا شروع ہو جائے گا جس نے زکوٰۃ نہیں پے کی, اور اس میں تھی 50,000 سال اس کو وہ عذاب ہوتا رہے گا. ان سب کے حساب ہوگا اینڈ میں. یہ میں بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے ایک شہر میں کوئی ایک بزرگ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا, 50,000 سال یہ عذاب کے بعد ہو سکتا ہے اس کے نیکیوں کو پلٹا بہت ہی بھاری ہو جائے اور وہ جنت الفردوس میں چلا جائے, لیکن اس عذاب سے گزر کے جائے گا. باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کا 51%, اگر وہ 51% نیکیاں ہیں تو تو 49% آپ کی معافی. ہم، زکوٰۃ ہر صورت میں. اس کا پھر دیکھیں نا, یہ لمبی بات ہے کہ صاحب نصاب کیا ہے. میں نے کہا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, پاکستان میں چاندی کا کیونکہ ویریشن ہے ریٹ میں چاندی کا. اچھا, پھر آپ کی پہلی زکوٰۃ کب فرض ہوئی, آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب کب ہوئے, آپ کا اسلامی سال ہے یا انگلش کیلنڈر ہے, اسلامی سال ہے. اچھا, میں نے بتایا کن چیزوں پہ نہیں ہے, کن چیزوں پہ ہے. اچھا, پھر دینی کہاں پہ ہے. لیکن نا سورۃ توبہ میں 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں, آیت نمبر 60 میں, کہ ان 8 جگہوں کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے. ہم نے خود ہی ایک نامہ کھاتہ کھولا ہوا ہے کہ جی میں وہ بھائی. اچھا, میرے خیال کے مطابق, تیرا خیال سے چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. چلے مجھے خیال سے کوئی بندہ بتا دے بھائی زور کی کتنی رفتیں ہونی چاہیے, اس کے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کہیں جی ٹائم مطلب وہ ہوتا ہے کہ کام کاج کا وقت ہے تو یار 2 رکعتیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا نہیں بھائی اس وقت زیادہ ہیں, 4 ہیں, 2 میں نے صبح رکھی ہوئی فرض. ٹھیک ہے, تو یہ تو حکم ہے. اور یہ ساری معلومات, جیسے نماز ہم پہ فرض ہے, زکوٰۃ اگر امیر لوگ ہیں اس پہ فرض ہے, یہ بھی فرض ہے کہ ان سب چیزوں کی معلومات اس کے پاس ہو. اس کتاب کے اندر یہ ڈیٹیل میں نے لکھا ہے, اس پہ زکوٰۃ پہ, نماز پہ, زکوٰۃ پہ بہت لکھا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اسی نمبر پہ جو میں نے بولا ہے 0344118221 ایک میسج کر دیں, ہم بتا دیں جی کہ ہم سے حساب نہیں ہو رہا. مطلب دیکھیں نا کسی کے شیئرز ہیں, ڈیبینچرز ہیں, جی پی فنڈ ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اچھا, میں نے کسی پیسے لینے ہیں, ادھار دینا ہے, کیا ہوگا, ہم اس کو بتا دیں گے. چلیں بہت اچھا ہے. یہ تو لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ جن کو کنفیوژن ہے اور نہیں پوچھ سکتے کسی سے, وہ آپ سے کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. سر, اس کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا سیرت النبی کا, ایک تو بذات خود یہ کتاب لکھنا بہت سعادت کی بات ہے, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا کوشش یا کیا کاوش کار فرما تھی, اس میں ذرا سا آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک کیسے فائدہ پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو کیسے راغب کر رہے ہیں کہ وہ اس سیرت کی کتاب کو پڑھیں بھی, اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کریں. اس پہ آپ نے کس طرح سے کوشش کی ہے وہ بتائیے. بالکل جی, بڑی مہربانی. اس میں بنیادی طور پہ میں نے ایک پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا, کیونکہ دیکھیں نا کتابیں تو آلریڈی بہت لکھی ہوئی ہے. پاکستان کے بڑے جید علماء ہے, پاکستان کو یہ بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس عالم دین بہت مستند ہیں ہر فقہ کے. دیکھیں نا عرب بہت سارے یہاں پڑھنے آتے ہیں پاکستان میں, اور یہ مطلب ان سے بھی اوپر کی پاکستانی جو عالم ہیں, لیکن ان کا بھی اثر سوسائٹی پہ جتنا ہو رہا ہے دیکھ لیں وہ کتنا ہے. تو سوسائٹی اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ریسیو کرے. اچھا, اب پھر میں نے اس سچویشن کو سامنے رکھ کے پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا. اب ایک تو میں نے کتاب لکھی, اور کتاب میں نے اس لیے لکھی بنیادی طور پہ میں تو کتاب ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, وہ برانڈیڈ بکس ہیں. اب مطلب دیکھیں نا, ایک فقہ کی دوسرا فقہ نہیں پڑھے گا, اس کا وہ نہیں پڑھے گا, اچھی ہے بری ہے, اس نے کہا نہیں یہ اس کی ہے, تو میں نے تو نہیں پڑھی. پھر جو اب شبلی نعمانی کی بڑی اچھی بک ہے جو سلمان ندوی نے مکمل کی. اب اس کتاب جتنی وہ 7 کتابیں بنتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں 7 کتابیں یاد کریں تو وہ مشکل کام ہے. پھر میں نے کتاب لکھی بہت ہی سادہ انداز میں, جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 ٹاپک میں نے لکھ کے بلینڈ کر کے یہ کتاب بنا دی. اچھا, آپ پڑھیں کیسے اس ماحول میں؟
تو لوگ 12-13 سیکنڈ کی کہتے ہیں بات کر لیں جتنی بھی اس میں ہو سکتی ہے، تو 12-13 سیکنڈ میں تو آپ کوئی لطیفہ سنا سکتے ہیں یا کوئی چبل مار سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ادھر کوئی یہ کیمرہ مین ہے، یہ ویڈیو بنائے گا، آپ بیٹھے ہیں، میں آیا، میں نے پانی کی ٹھنڈی بالٹی آپ کے اوپر ڈال دی، یہ 12 سیکنڈ میں یہ کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ چبل کی اگلی جو سپرلیٹو فارم ہے وہ ہوتی ہے چس مارنا، ٹھیک ہے، تو کوئی چس مار سکتے ہیں، علمی بات، کام کی بات تو 12 سیکنڈ 12 سیکنڈ میں تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب کیسے پڑھایا جائے؟ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا جی ہم اس کے ساتھ پرائز منی رکھتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ اس کا ہم کراتے ہیں کوئز کمپٹیشن، اچھا، اور کوئز کمپٹیشن میں ایک راؤنڈ میں 1 کروڑ روپے کے انعام دیتے ہیں الحمدللہ۔ 1 کروڑ کے نام جی، دیتے ہیں؟ 1 کروڑ روپے کے کیش انعام۔ اچھا، اس میں یہ بھی کوئی نہیں کہ 1 کروڑ تک، وہ پراپرٹی والے کہتے ہیں نا کہ یہ فلیٹ ہے مطلب فرام 22 لاکھ، وہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی 22 لاکھ والے تو بک گئے ہیں، اب 70 لاکھ والے ہیں۔ سر یہ آپ کی بات ہے، آپ 1 کروڑ کے انعام دے رہے ہیں، اعلان تو نہیں ہے صرف؟ نہیں، اگلا ایسا ہوتا ہے کہ صرف اعلان ہو رہا لاسٹ ہے۔ ٹائم ہم نے دیکھیے 50 لاکھ کا کیا تھا، جی۔ اس وقت ہم نے اس کا ریٹن کمپٹیشن کرایا، اچھا، اور یہ کسی بندے نے ہم پہ یقین نہیں کیا، ہمارے قریبی دوستوں نے بھی، کیونکہ پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے۔ جی جی، ہم پیسے دیتے ہیں قوالی پہ، ہم پیسے دیتے ہیں نعت پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ دیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا پلیز کم کریں، وہ آپ کے جوش کا ٹائم ہوتا ہے صرف۔ آپ پیسے دیں جو لوگ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، جو عالم دین ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اصل ٹاپک ہے، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ مجھے آج بتا دیتا ہے کہ پانی پینے کی یہ 6 سنتے ہیں، سر یہ میں کیری کروں گا نا پوری لائف؟ اور ایک ہے کہ وقتی طور مجھے ادھر ابال آیا اور جوش چڑھا اور آدھے گھنٹے میں گھر جاتے تک بات ہی بھول گئی، ٹھیک ہے؟ تو پیسہ لگانے کی یہاں ضرورت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ انفارچونیٹلی کہیں بھی کوئی پروگرام ہوگا یا مقابلہ ہوگا یا تحریری تقریری کوئی بھی ہے، تو اس پہ انعام ہوگا 3000 5000 8000، اگر 10,000 ہو تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یار 10,000! ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ سر جب ہم نے 50 لاکھ کا انعام کیا تو لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے امتحان لیا ادھر لاہور میں، اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اس کے بعد ان کے ہم نے پیپر چیک کیے، پیپر چیک کرنے کے بعد 12 لوگ جو اس کے ٹاپرز تھے ان کو ہم نے الحمرہ میں 31 جنوری 2024 کو ہم نے کیش پرائزز دیے، گورنر پنجاب تشریف لائے، باقی آپ کا سارا میڈیا اس میں تھا، اچھا، آپ کا ٹی وی بھی تھا۔ اچھا، اس کے بعد ساری بیوروکریسی اس میں شامل تھی۔ اچھا، جب ہم نے کیش پرائز دیا نا تو یہ بات لوگوں نے خود مجھے آ کی کہتے ہیں ویسے نا راز صاحب یقین کریں ہمیں بھی یہ تھا کہ انہوں نے دینے کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو ہم نے بات کی ہے وہ سوچ، دیکھیں ہمیں کوئی پریشر تو نہیں ہے نا، دیکھیں نہ ہم نے اس سے کوئی سیاست کرنی ہے، نہ پاپولیرٹی لینی ہے، نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول ہم پہ راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے پاس جو ریسورسز ہیں، میرے پہ یہ فرض ہے، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا جی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آپ یہ سانس کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میری ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے بھائی، یہ جو ریسورسز اللہ نے مجھے دیے ہیں نا، ہر ایک کو تو نہیں دیے نا۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، شکل ہے، عقل ہے، آواز ہے، آپ کا آنا جانا ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا پیسہ ہے، جو بھی وسیلہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے، فیکلٹیز کسی بھی ذریعہ، وہ سارے کے سارے ذرائع اللہ کے دین میں استعمال ہونے چاہیے، اور تو ان کا پرپس ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل میں چلے گئے، ڈیجیٹل میں ہم نے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے، اس میں ہر ہفتے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے، اور 11 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ اسی نمبر پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں، ہم انہیں پھر داخلہ فارم ایک بھیج دیتے ہیں، وہ پر کر کے بھیج دیتے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں۔ سر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی نے اس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے جی جی، تو اس کی کوئی ایج لمٹ ہے، کوئی فرقے کی یا کسی فقے کی کوئی لمٹ ہے کہ یہاں سے آ سکتے ہیں، یہاں سے نہیں آ سکتے، یا کوئی مرد و عورت کی کوئی ایسی تفریق ہے اس میں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں؟ سرے سے نہیں، ہم نے اس میں چھوٹوں کے ساتھ کہا بڑے بھی حصہ لیں، اچھا، بڑے بھی لے ہر عمر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں، مرد عورت اینی بڈی، کوئی فقہ کی قید نہیں، بس صرف یہ کہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ یہ آگے فقہ والی باتیں ہم نے خود بنائی ہیں۔ دیکھیں میں اہل سنت ہوں، اور میں نے سب سے زیادہ جو قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ لیا ہے وہ ایک اہل تشیع عالم ہے، میں نے ان کی قرآن پاک سے لی ہے۔ اچھا۔ یعنی میرے پاس ایسے 26 قرآن پاک کھلے ہوتے تھے، انگلش اردو والے سارے، اگر میں نے کسی آیت کا ٹرانسلیشن اس میں لکھنی ہے تو میں وہ 26 کے 26 کنسلٹ کرتا تھا کہ زیادہ واضح کس میں ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے تو یہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے لکھی ہے، مشکل الفاظ تو نہیں نا، کیجیو اور لیجیو اور فلانے، تو مطلب پتہ ہی کو نہیں کدھر سے فکرہ شروع کرنا ہے۔ تو 80% ٹرانسلیشن میں نے وہ جو اہل تشیع ہیں ان سے، اچھا دیکھیے بنیادی عقائد تو ایک ہیں، جی اللہ کتنے ہیں، کون فقہ کہتا ہے کہ یہ 2 ہے، ایک ہی ہیں۔ جی، اچھا کسی کو بتائیں کہ اللہ کی شادی ہو، کہ استغفر اللہ، تو شادی نہیں کرتا، اس کے بچے نہیں، جو صفات ہیں
سارے وہی مانتے ہیں. توحید پہ سب متفق ہیں. اچھا پھر یہ جو آگے ٹرانزیکشن ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں. جی. مثلا الراشی والمرتشی کلا ما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی میری امت میں سے نہیں ہے. اچھا اس میں بتائیں کون سا فقہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت؟ کوئی ہے اختلاف؟ کوئی نہیں. کوئی تو نماز فرض ہے؟ کوئی نہیں. اچھا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے اس مسجد میں پڑھ لی، امام بارگاہ میں پڑھ لی، اور آپ نے ذاکر کہہ دیا اور ہم نے عالم کہہ دیا، تو یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کا نام اور میرے نام میں فرق ہے. آپ کو اور میرے، یہ آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے، میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہے. یہ کلرز ہیں اسلام کے، یہ جو فقہ ہے نا یہ کلرز ہے. دیکھیں جی مقابلے میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے سب کے لیے اوپن کی ہے. صرف دو شرائط ہیں، ایک بندہ زندہ ہو اور ایک مسلمان ہو. عورت مرد چھوٹا بڑا ہر بندہ. اچھا ہمیں لوگوں نے یہ بھی کہا جی جو عالم دین ہے وہ تو، میں نے کہا دیکھیں نا یہ آپ کی سلیبس بک ہے، اس کے اندر سے ہی آنا ہے نا. چلے ایک عالم کو جتنا بھی علم آتا ہو آپ اسے ایک مہینہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ بھی عالم بن جائیں گے، لیکن انفارمیشن ہی ہے نا آپ کے پاس. سر مجھے بتائیں کہ پوری کتاب پڑھنی ہے؟ پوری کتاب پڑھنی ہے. اس کے نا جی کو 33 صفحے پہلے جو ہے 32 صفحے وہ چھوڑ دینے ہیں. ایک آگے حسن نثار صاحب کی نعت ہے بیچ میں، وہ چھوڑ دینی ہے. باقی ساری کتاب پڑھنی ہے. 32 صفحے میں کیا ہے شروع کے وہ 32؟ شروع میں جو ہوتا ہے فہرست ہوتی ہے، انتصاب ہوتا ہے، باقی کتاب کا تعارف ہوتا کتاب ہے؟ کا تعارف ہوتا ہے، اچھا، کیوں اچھا. لکھی کیسے لکھی. ٹھیک ہے. وہ 32 پیجز ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں. ٹھیک. 33 سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے ایک آسان فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے نا 034411882211، اس پر آپ ایک میسج کر دیں واٹس ایپ السلام علیکم، بس. اس کے بعد ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے کسی بھی طرح سے. آپ کو جتا کے رہیں گے. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتاب چاہیے، آپ کہیں گے جی بالکل چاہیے. پی ڈی ایف اس کا فری ہے، آڈیو میں فری، آپ سن بھی سکتے ہیں. اگر یہ کتاب ہے تو ہمارے پاس بندوبست ہے پوری دنیا میں، یہ ہماری بائی پوسٹ جاتی ہے کسی کو اگر پی ڈی ایف کے علاوہ نہ تیاری کرے اس سے چاہے. اچھا داخلہ کیسے بھیجنا ہے؟ وہ ہم ایک فارم بھیجتے ہیں اوپر کر کے، ہمیں فوٹو بنا کے بھیج دیتے ہیں. کوشش اپنے یہ کی ہے ایک پیسے کو ان کا خرچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پی ڈی ایف فری ہے، آڈیو میں فری ہے، داخلہ فری ہے، اور اس کے علاوہ فزیکل مقابلہ ہوتا ہے لاہور میں، آنا پڑتا ہے. 4 لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کی سیٹ پہ ہوتا ہوں، ان سے 5 سوال کرتے ہیں. 25,000 ایچ، 25 1 لاکھ روپے کیش پرائز دیتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ ان کے لیے تحفے بھیجتے ہیں. وہ ہم بندے کا نام لے کے ان کو دیتے ہیں جی کہ یہ اس کے 2 راؤنڈز ہو گئے، پہلے میں 50 اور سیکنڈ میں 50، تو یوں کر کے 1 کروڑ روپے بنے گا. اور جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں جو لوگ جیتیں گے اس میں سے ان کو کم از کم 1 لاکھ اور میکسیمم 1 ملین یہ پرائزز ہیں. تو یعنی وہ جو نمبر ہے بیسکلی بس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں جس نے بھی رابطہ کرنا ہے. ایگزیکٹلی باقی ساری چیزیں آپ کی ٹیم گائیڈ کرے گی. وہ سب کچھ ہم گائیڈ کرتے ہیں. رائے صاحب مجھے بتائیں کہ آپ اتنے سارے پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، اتنے انعامات بانٹ رہے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی این جی او ہے، کوئی فنڈ آ رہا ہے باہر سے، یا کہیں سے کوئی کسی سے ڈونیشن لے رہے ہیں؟ کیا سلسلہ ہے؟ کیسے آپ کر رہے ہیں اس کو مینیج؟ اچھا اس میں جی ہم نے کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس اسکیم کے لیے ہم کوئی چندہ کوئی ڈونیشن نہ لیتے ہیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا. کوئی این جی او نہیں ہے، میں ہی این جی او. اچھا اس میں دیکھیں نا ہم اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں جی. اور پراپرٹی سیل کر کے الحمدللہ ہم یہ پیسے دیتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے ہم یہ کریں گے. اچھا. اور یہ جو چندہ لینا ہے یہ اسلامک ماڈل ہی نہیں ہے. لیکن نا میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا نا کہ حضور پر وسلم کی زندگی مبارک لوگ پڑھیں اور سیر نبی پڑھیں اور ادھر آئیں، اس کے اظہار کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ میری طرف سے. میرا پیسہ، میرا مال، میری انرجی، میری طاقت، میرا وقت سب اس پہ لگے، یہ ظاہر ہو. پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وسائل کم ہوں گے نہیں، کیونکہ ہم نے بڑی پارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو آپ مطلب ایک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. فرض کریں ایمان کی کمزوری سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کبھی 10 سال 15 سال کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم مانگتے ہوئے اچھے لگیں گے نا. آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا بھائی انہوں نے اتنے سال سے کرا رہے ہیں. ہم شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں، فلاں ایک فنڈ جنریٹ کر دیا، زلزلہ آ گیا، ایک فلاں کے نام پہ فنڈ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ ہر غریب آدمی اس سے پیسے ڈالے، لیکن میں نے نہیں ڈالنے. بھائی پہلے تو آپ نے ڈالنے. اپنی تو تنخواہ لگا لیتے ہیں لوگ اس میں. ایگزیکٹلی. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہت ہی سخت آرڈر دیے خطبہ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں نا اس پہ. اچھا وہ تو ہمارا کیونکہ رٹا لگا ہوا ہے، 2 فکرے یاد کیے 2 بھول گئے. 2 انتہائی سخت آرڈر تھے. ایک یہ تھا کہ جو قتل ہوئے ہیں پرانے سب معاف، اور سب سے پہلے اپنے جو بھتیجے مطلب کزن کے بیٹا جو تھا ان کا سگا بھائی تو کوئی نہیں تھا تو کزن سمجھے بھائی، تو ان کے بیٹے کا قتل معاف کیا اس قبیلے کو کہ میں پہلی گھر سے معافی دیتا ہوں مرڈر کی. پھر فرمایا ایک اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، وہ فائنینشیل بات ہے. فرمایا کہ جتنا سود آپ نے لینا ہے وہ ختم، جو ڈیو ہے وہ بھی نہیں لے سکتے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تھا 10 کروڑ روپیہ حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے. آپشن تھا بھی آپ سود کا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، بکریاں بھی لے سکتے ہیں، کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے کہا جی ادھر لگا لیتے ہیں، جائز ہے، ویلڈ ہے، کوئی منع نہیں ہے. اچھا اب آپ کو 50 لاکھ آ گیا پروفٹ سال کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 50 لاکھ ختم. تو آپ کہتے جی آپ پہلے بتاتے، ریٹراسپیکٹو میں تو آپ دیکھیں نا ایک اشارہ لگا ہی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہاں سے پرسوں گزرے تھے، آپ نے یہ ٹریفک اشارہ ہی نہیں تھا. تو کوئی قانون ریٹروسپیکٹو میں بیک ڈیٹ سے اپلیکیبل نہیں ہوتا. جی یہ اللہ کے رسول نے بیک ڈیٹ سے اپلیکیبل کی. ایم رائٹ؟ کہ جو اب تک ہو چکا ہو چکا. جو نہ فرمایا جو ڈیو ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو آپ نے لینا ہے سود وہ بھی آج سے ختم. فرمایا میں پرانے اچھا کتابوں میں وہی رٹا نا، میں پرانے سود باطل کرتا ہوں. بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ختم کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ نہیں لینے پیسے جو آپ کے سود کے ہیں. اچھا کیا یہاں پہ بات ختم ہو گئی؟ یہ اصولاً تو ایک بڑا سخت آرڈر ہے نا. بھائی مجھے پتا ہوتا کہ سود نے ختم ہونا ہے تو میں بکریاں لے لیتا، میں کوئی تجارت کر لیتا، میں سونا لے لیتا، میں درم دینار کوئی چیز، یعنی ویلڈ چیز کو جی آپ اتنے عرصے بعد یکدم. کوئی بندہ بولے 1,24,000 میں سے کوئی نہیں بولا. مطلب ہے مال غنیمت پہ ہوئی ہے نا باتیں شاتیں، اس لیے نہیں بولے. کہ اگلا فکرہ فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا، باطل کرتا ہوں جو ہماری کتابوں میں رٹے لگا کے ہم نے لکھا اور رٹے لگا کے پڑھا. اب چچا دیکھنا جب باپ نہیں ہوگا، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، تو چچا اور بہت پیار تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک. تو وہ باپ کی جگہ پہ آ گئے نا. تو پہلی وہ بھی مثال گھر سے دی اور قتل کی بھی گھر سے دی. تو یہی اسلامک ماڈل ہے کہ سب سے پہلے پتھر آپ اپنا باندھیں گے. تو اس لیے ہم اس میں چندہ ڈونیشن سرے سے لیتے ہی نہیں. صحیح. سر آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو جو بھی سننے والے ہیں ان سب کو، خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ اپنا طرز زندگی کس طرح اپنائیں تاکہ ان کی زندگی میں خوشحالی بھی ہو، برکت بھی ہو، اور ان کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ بڑا کور کوشچن ہے. دیکھیے نا، ہم کاپی کس کو کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں ہیرو. اب ہمارا ہیرو کون ہے؟ جو فلمی ہیرو ہے. فلم میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. آدھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، آدھے نہیں. اب تو خیر اللہ معاف کرے وہ اس طرح کی پوزیشن ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا چیز، لیکن اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ یہ ہیرو ہے. اچھا اس طرح کر کے وہ میں کہتا ہوں یہ نقلی ہیروز ہم نے خود گھڑ لیے. ہمارے ہیرو تو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑے ہیرو. پھر آگے صحابہ کرام ہیں، اور یہ ہمارے پاس تو بے شمار ہیں. بے شک. اور وہ سارے ایک ہی لڑی کے موتی ہیں. مطلب ایک بڑا چمکدار ہے، اس سے آگے اس کی لڑی ان کی بنی ہے. تو ہم نے کوئی بھی کام کرے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، پانی کیسے پینا ہے، سلام کیسے لینا ہے، میاں بیوی کی کیا ریلیشن شپ ہے، میری آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، نوکری کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، باتھ روم میں جانے کے لیے کون سا قدم رکھنا ہے، تو یہ سارا کچھ تمہیں بتایا گیا. اچھا جب سب سے بڑی ہستی وہ ہے، اچھا پھر جہاں پہ اس کا پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ ہوا، وہاں پہ خوشحالی آئی، وہاں پہ معاشرہ جڑا، وہاں پہ تعلقات ٹھیک ہوئے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی خودکشی ہوئی ہو تو بتا دے، کسی صحابہ کرام کے دور میں کوئی خودکشی ہوئی ہو تو بتا دے. تو یہ اس کا مطلب ہے نا کہ یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر پا رہے نا مغربیت. اچھا نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم مغرب، کوئی بیچ میں عجیب سا کھچڑی ہمارا بن گیا ہے، صبح اور شام اور دوپہر اور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جو پارٹ ٹائم ہے نا، کیونکہ اللہ نے کہا میری جنت پارٹ ٹائم نہیں ہے، دیر فور مجھے پارٹ ٹائم مسلمان نہیں چاہیے، فل ٹائم. اچھا اس لیے سرنڈر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ان چیزوں سے ہماری اپنی بہتری ہے. دیکھیے اب سارے یہ برگر کھا کے، جی پہلے تو ہم نے کہا یار یہ کوئی ایسی خوراک مل گئی ہے کہ یار روٹی تو اتنی ہوتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے ماشاءاللہ، منہ میں پوری نہیں آتی، تو بس اب تو ہم آسمان پہ بلندیوں میں پہنچ گئے ہیں. سر یہ سارا کرا کے ساری قوم آئی ہے دال ساگ پہ واپس، کے نہیں؟ ایسے ہی ہے. سب نے کہا کہ دیسی گھی جو ہے یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے. اب سارے ڈاکٹر ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں یا دیسی ملے، وہ ہم نے غلط کہا تھا. ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے، ساری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے. اس میں یہی لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں کی ہیں. میں سب کو کہتا ہوں کہ پہلے تو اس سے آپ کی دنیا سیدھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی کی لائف، آپ کے ملکی مسائل، آپ کے معاشرتی مسائل اور آپ کے انٹرنیشنل مسائل، ان کا حل اس کے اندر ہے. نمبر 2، اگلے جان بھائی جان چوائس کوئی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ بزنس کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے 10 گنا اوپر نکل جائیں. میں اس وقت 21 گریڈ کا آز سروس، یہ سول سروس ہے، میں یہ چھوڑ کے ہو سکتا ہے باہر چلا جاؤں، میں اس سے بہتر کر لوں. یعنی یہاں پہ بہت آپشنز ہیں. اگلے جان 2 ہی آپشن ہیں، یا جنت یا دوزخ، تیسری کوئی تیسرا جگہ کوئی نہیں. آپشن نہیں. تو اس لیے دوزخ والا کام تو ہے بہت مشکل. اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سنیں، اس کتاب کو ہی پڑھیں اور باقی علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں. جو ٹائم آپ کو اللہ نے دیا ہے، اب تو بہت آسان ہے، آپ مطلب اسی موبائل کو یوز کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مستند عالم ہے. اچھا پھر عالم دین دیکھیں، میں نے انتصاب بھی علماء کرام کے نام پہ کیا ہے کتاب کا. آج بھی لائر کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے بھائی کیس بعد میں کنسلٹنسی کی فیس لوں گا. آرکیٹیکٹ آپ سے پیسے لیتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ چیکنگ کے پیسے ہی لیتا ہے نا، دوائی تو باہر سے لیتے. مولوی کوئی مجھے بتا دیں پورے پاکستان کا جنہیں ہم سارا دن کوستے رہتے ہیں، جو مسئلہ بتانے کے پیسے لیتے؟ کوئی بھی نہیں. اگر وہ چائے نہ پلا سکے تو ضرور وہ کہے گا جی چائے پانی پی کے جائیں، بڑی مہربانی آپ تشریف لائیں. دیر از نو فی.
اگر ہم جاننا ہی نہیں چاہتے نہ موبائل سے، نہ کتاب سے، نہ کسی عالم سے، تو پھر اپنا ٹھکانہ ہم جہنم کو ہی سمجھیں، جنت تو نہیں مل سکتی۔ اور ہماری خواہش دیکھیں نا، کتنی سادہ سی خواہش ہے پاکستانی مسلمان کی۔ میں نے اس میں لکھا ہے، اگر آپ پرائمری پاس ہو اور آپ ایک میڈیکل کالج میں جائیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی پتر، او جی ڈاکٹر بننے کے لیے آیا ہوں، تو گارڈ صرف آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں، وہ 2 جوتے مارے گا آگے سے، وہ یار تو 5 پڑھ کے آ گئے تھے تو ایف ایس سی والے آتے ہیں۔ سر ہماری خواہش دیکھیں ہم مسلمانوں کی، پاکستانی مسلمانوں کی، یا اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ واٹ اے سمپلسٹی! بھائی آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ غفور رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے ملٹیپلائی کرتا ہوں، ایک نیکی کریں میں اس کی بڑھاتا ہوں 700 گنا، پھر بے شمار، پھر شب قدر، کیا کیا گناہ ایک لکھتا ہوں وہ کر دیتا ہوں ساری۔ لیکن آپ کوئی ہل جل تو کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نوالا جو ہے وہ کوئی فرشتہ آ کے منہ میں ڈالے گا۔ اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، جتنی آپ صحیح کریں گے، محنت کریں گے، اتنا میں آپ کو دوں گا۔ بے شک تو دین کے لیے بھائی جان محنت کرنی پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے پورا زور لگانا پڑے گا۔ ہاں دوزخ فری ہے، دوزخ میں جانے کے لیے خاص تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اتنی سخت جگہ ہے، کبھی قرآن کھول کے پڑھیں تو صحیح، قرآن حدیث میں ایسے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آج ہم زندہ ہیں اور ہم یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ہم غنیمت جانے کہ ہم کل مر نہیں گئے اور ہمارے کھاتہ کلوز نہیں ہو گیا، ہمارے پاس ٹائم ہے، آج یہ توبہ کر لیں، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، توبہ کیسے کرنی ہے۔ توبہ سے اندازہ کریں کہ جتنے آپ کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کاٹا لگوا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی اس کا رحیم ہونا، رحمان ہونا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بندہ کہے جی کہ میں نے سارا دن بغاوت کرنی ہے، اب تو یہاں تک کام آ گیا نا۔ ایک ہے خدا نخواستہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، مجھے اس سے نجات عطا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی حرام کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا، یعنی آپ ان چیزوں کو ویلڈ ہی قرار دے دیں۔ وہ ہمارے ایک عالم دین ہے، بڑے مشہور، روزانہ ٹی وی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کراچی کے ایک مولوی ہے، بڑی مزاحیہ سا، تو انہوں نے کہا جی وہ نا ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا جی آپ ایسے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے باقی تو ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا، بس 2-3 باقی رہ گئی۔ تو یہ بغاوت ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ سرنڈر چاہتا ہے۔ دیکھیے غلطی ہو گئی انسان سے، مجھے بہت لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ کی داڑھی نہیں ہے، میں نے کہا اس کے 2 جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے جو ہمارے اس طرح کے لوگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بغاوت والا، کہ جی یہ تو ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، اس زمانے کا رواج تھا، داڑھی تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا اللہ کی بغاوت ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ داڑھی ضروری ہے، داڑھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے میں یہ کمی ہے، آپ دعا فرمائیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں داڑھی رکھوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ میں مانوں تو صحیح نا۔ اچھا اللہ کے ہاں صرف جھکاؤ کے نمبر ہیں، اللہ کے ہاں کوئی تڑی وغیرہ یہ وہ نہیں۔ اللہ اکبر دیکھیں نا اذان میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار۔ یہ اللہ کی بڑائی اور انسان کو اپنی اوقات، بس یہ آ جائے، اور یہ سیکھنا پڑے گا۔ دین کے لیے ضروری ہے، جیسے دنیا کے لیے دیکھیں نا ہم ہر چیز سیکھتے، یہ کبھی کبھی موبائل کا کوئی ڈیٹا شیٹا ہو تو جانا پڑتا ہے، یقین کریں ان پڑھ لوگ ایسے اچھا یہ کیا وہ کیا جی اس سے کیا ہوتا ہے، اس دنیا داری میں دیکھیں نا کیسے ایک کوک ہے تو سارا دن وہ کوکنگ کے پروگرام لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی کاروبار۔ تو بھائی یہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے نا کہ دین سیکھیں گے تو آپ عمل کریں گے۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ سر بہت شکریہ، اور آپ کی آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور یقیناً اگر میں دین کے حوالے سے بات کروں اور دین کے ایکسپلینیشن اگر ایک جملے میں کی جائے تو دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا احسن ترین طریقہ ہے، ایگزیکٹلی۔ کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو دین نے جو اصول دیے ہیں اس کو فالو کریں، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ سب نے بھی سنا کہ کس طریقے سے یہ ساری گفتگو ہوئی، اور خصوصاً رائے صاحب کا جو کام ہے سیرت النبی کے حوالے سے، اس پہ جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہم تک یہ پیغامات پہنچائے ہیں سب، اور جو ان کی کاوش ہے اس کتاب کی صورت میں، اور جو مقابلہ وہ کروا رہے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ وہ انکریج کرتے ہیں تمام لوگوں کو، صرف ایک شرط یہ ہے کہ آپ زندہ ہوں، اور دوسری شرط یہ کہ آپ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں۔ آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور بیش قیمت انعامات جیت سکتے ہیں، کیش پرائزز وہ دیتے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہوں نے جو نمبر دیا ہے اس پہ آپ رابطہ کیجئے، اس کمپٹیشن کا حصہ بنیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کی اپنی زندگی میں سدھار پیدا ہو، سنوار پیدا ہو، اور آپ معاشرے میں وہ کردار ادا کر سکیں کہ جس کی آپ سے توقع بھی کی جاتی ہے، اور جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور یہ ساری گفتگو کیسی لگی، کامنٹ میں آپ جو ہے وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں رائے صاحب سے، ان کی ٹیم سے، تو جو نمبر انہوں نے بتایا ہے ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔